ومولى الثقلين شمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات اللہ. برادران عزیز، صلوات پڑھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. برادران عزیز، بزرگان محترم اور عزاداران مظلوم کربلا، آپ کی خدمت میں اس عشرہ محرم کے لیے اپنے عنوان کے مطابق جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کی ہے، اس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر کے آئے اور جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. اس آیت کے ذیل میں جو عنوان انتخاب کیا وہ کربلا مظہر ولایت.
اور اس کے حوالے سے کل مقدماتی بحث آپ کی خدمت میں پیش کی کہ کربلا فعل معصوم ہے. اگر آپ کے اذہان متوجہ ہوں اشارتاً عرض کرتا چلا جاؤں کہ کل ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا کہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے کہ جو 4 گھنٹے یا 8 گھنٹے پہ محیط ایک واقعہ ہو. کربلا فعل معصوم ہے، اور معصوم کا فعل زمان و مکان کی قید سے بالا تر ہوا کرتا ہے. توجہ ہے؟ ایسا نہیں ہوا کہ 61 ہجری میں یزید نے بیعت طلب کی، امام نے انکار کیا، اس نے امام کا قتل کر دیا اور بات ختم ہو گئی. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. جو یہ سوچتا ہے تو اس نے کربلا کی کاف کو بھی نہیں سمجھا. توجہ ہے؟ کم توجہ ہے، تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ. میں اسی بات کو تفصیل سے کہنا چاہ رہا تھا کہ صلوات جو ہے وہ ان مؤمنوں کی تھکاوٹ کو دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہوتی ہے. انسان بہت تھکا ہو تو محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتا چلا جائے، بشاش بھی ہوتا جاتا ہے اور اس کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ آپ دسترخوان علم امام علی علیہ السلام کے خوشہ چین ہیں، یہاں سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے. کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ درسگاہ ہے. تو کربلا کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے. اگر یہ ایک دن کا واقعہ ہوتا تو کب کا یہ واقعہ اس دن کے ساتھ مر چکا ہوتا. آج ہم یہاں اتنی پرامن فضا میں مجلس منعقد کر رہے ہیں. ایک وقت وہ تھا، کل عرض کیا تھا کہ خراج دینا پڑا ہمیں اس کا. آپ آئے، آپ کے پاس گاڑی ہے، پیٹرول ہے، اپنی مرضی ہے، یہاں پر پہنچ گئے. ایک زمانہ وہ تھا کہ اکا دکا افراد جو ہے وہ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. آج کبھی جا کے دیکھیے گا 10 محرم کے لیے کہ جنہوں نے کربلا پہنچنا ہے اکثر ایران کو بارڈر بند کرنا پڑتا ہے. رش اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، بسیں کم پڑ جاتی ہیں. ایسا ہوا ہے؟ اتنے زائر جاتے ہیں. لیکن ایک وقت وہ تھا کہ بہت کم افراد جا پاتے تھے. روکنے والے کتنے ہی منصور، کتنے ہی حجاج، کتنے ہی متوکل، انہوں نے کوشش کی روکنے کی. اکا دکا افراد جاتے ہیں، جانا ممنوع ہے. جاؤ گے جیل میں ڈال دیے جاؤ گے. کہا قبول ہے. کہا اگر گئے ہاتھ کاٹ دیں گے. لوگ پھر بھی جاتے تھے. کہا اب اگر گئے تو ٹانگ کاٹ دیں گے. کتنے ہی ایسے افراد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں جن کی ٹانگیں عراقیوں کی کٹی ہوئی ہیں. جرم کیا تھا؟ کربلا جانا ہے. توجہ ہے؟ ذہنوں میں تو آپ کربلا پہنچ چکے ہیں. 2 افراد جا رہے ہیں، ایک کو قتل ہونا پڑے گا تب دوسرا جا سکتا ہے. دونوں میں جنگ ہو گئی، میں قتل ہوں گا تو چلا جا. مومنین ایک دوسرے کے لیے جان فدا کرتے ہیں. کربلا. اور یہ ایک بات بتاتا چلا جاؤں آپ کو، یہاں جو مجلس میں آتا ہے یا کربلا جاتا ہے، یہ مت سوچئے کہ آپ آتے ہیں، آپ بھیجے جاتے ہیں. یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، آپ بھیجے جاتے ہیں. کوئی ہے جو آپ کو بھیج رہا ہے. اور بعض اوقات ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں بڑا
اخلاقی نقطہ اور بڑا زبردست نقطہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کئی مرتبہ ہمارا دل کرتا ہے نا کہ مجلس میں نہ جائیں, آج دل اکتایا ہوا ہے یا تھکے ہوئے ہیں, تو یہ اکتاہٹ یا بدنیتی جو ہمارے ذہن میں آتی ہے, کہتے ہیں پروردگار عین اسی وقت آپ کو کوئی ایسا کام آپ کو آن پڑتا ہے کہ آپ اس کام میں مشغول ہو جاتے ہیں. جب یہ آپ نے نیت کی, اسی وقت کوئی مہمان آ جاتا ہے, آپ اس مہمان کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں. پروردگار کو یہاں آنے کے لیے خلوص نیت چاہیے. عبادتوں میں یہ وہ عبادت ہے جہاں خلوص نیت کا بہت دار و مدار ہے. دیکھیں کتنی ہی عبادتیں ہیں آپ کی, ماشاءاللہ سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. اگر وضو آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو وضو ختم ہو جاتا ہے, وہاں آپ تیمم کر سکتے ہیں. اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ اختیار ہو جاتا ہے. یا مثال کے طور پہ حج لے لیجئے, رستہ اگر ناامن ہے, رستے میں آپ سے چھینا جھپٹی کا یا آپ کے قتل ہونے کا ڈر ہے, یہ زخمی ہونے کا ڈر ہے, حج کا وجوب بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن کیسی عبادت ہے یہ مجلس, کیسی عبادت ہے یہ زیارت امام حسین, کیسی عبادت ہے یہ ذکر امام حسین. میں نے عرض کیا کہ آپ فوراً اللہ کیا کرتا ہے, مہمان بھیج دیتا ہے. پروردگار چاہتا ہی نہیں ہے کہ تو آئے, یہاں وہ آتا ہے جو پوری خالص نیت لے کر کے آتا ہے. تو کربلا ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسرا, کربلا کتنی پرانی ہے یہ پتہ ہے؟ فعل معصوم ہے. یہ قدیم کتنی ہے, کب سے ہے کربلا؟ کیا 61 ہجری سے ہے کربلا یا نہیں, اس سے پہلے ہے کربلا؟ 28 ذی الحجہ سے ہے کربلا, جب مولا نے مدینے کو ترک کیا. علماء میں بحث ہوئی, روایات کو کھنگالا گیا. کربلا بہت پہلے اس سے شروع ہو چکی جو ہمارے ذہنوں میں ہے. کب؟ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام کیا ہوا ان سے؟ ترک اولا ہوا نا, ترک اولا. اب یہ وہ انہی الفاظ میں سے ہے جن کے بارے میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. کل منافقت کی بات کی, کل میں نے شرک کی بات کی, کل میں نے آپ کے سامنے کفر کی بات کی, کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوتی. ترک اولا کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. ترک اولا کیا چیز ہے؟ مثال آپ کی خدمت پہ پیش کر دوں, وہ یہ اپنے نوجوان بچوں کے لیے کہ ترک اولا کیا ہوتا ہے. یعنی نبی سے ترک اولا ہو گیا. ہم نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ 14 ایسے ہیں کہ جن سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. بھول, ہذیان, نسیان, یہ سب کے سب ان 14 سے بھی دور ہیں, ان 14 سے دور ہیں. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو ترک اولا ہو گیا. ترک اولا کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں جن میں آپ کو اختیار ہے. مثال کے طور پہ آپ کے یہاں جامع مسجد ہے, وہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے. فرض کریں کہ اسی محلے میں ایک اور مسجد بھی, وہاں بھی باجماعت نماز ہوتی ہے. دونوں نمازوں میں سے کون سی نماز بہتر ہے؟ عام پنجگانہ نماز اس مسجد میں پڑھنا نماز, یا جامع مسجد میں جا کے پنجگانہ نماز پڑھنا؟ جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھنا اولا ہے, بہتر ہے. اگر معصوم آ جائیں تو وہ یقیناً کیا کریں گے؟ جو مجبوری بھی ہو جائے ترک اولا نہیں کریں گے. معصوم آئیں گے تو جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں ترک اولا. حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہو گیا. اب کیا کریں؟ پروردگارہ توبہ, کہا ایسے تو قبول نہیں کروں گا. توجہ فرما رہے ہیں, کہا ایسے قبول نہیں ہوگی توبہ. تو پروردگارہ کیسے قبول ہوگی؟
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کچھ اسماء ملے, کچھ کلمات ملے, تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. جب وہ اسماء ملے تو حضرت آدم نے کہا جبریل امین سے کہ یہ کون سے نام ہیں, عجیب نام ہے کہ یہ 4 نام پڑھتا ہوں تو دل مسرت سے باغ باغ ہو جاتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے, لیکن 5واں نام ایسا ہے کہ جب بھی یہ پڑھتا ہوں آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں, دل بیٹھ جاتا ہے. روایات میں مختلف الفاظ ہیں کہ حضرت جبرائیل امین نے جب کہا نا کہ اللہ نے کہ تو ان اسماء کو وسیلہ بنا, میں تیری توبہ کو قبول کروں گا. یہ کب کی بات ہے؟ جب آدم ہے, آدمیت نہیں ہے, ابھی آدمی کوئی بھی وجود میں نہیں آیا. توجہ فرمائیے گا بہت, ابھی آدمی وجود میں نہیں آیا. آدم توبہ کرنا چاہتے ہیں, اللہ کہتا ہے کہ ان اسماء کا وسیلہ لے, تیری توبہ قبول کر لیتا ہوں. جب آدم کی توبہ بغیر وسیلے سے قبول نہیں ہو سکتی تو آدمی کی حیثیت کیا ہے کہ جو وسیلے کے بغیر اپنی توبہ قبول کرے. آج کہتے ہیں کہ یہ علی مدد نہ کہو, وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جب اتنا قریب ہے تو ہمیں وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک علمی مسئلہ بڑی ہی سادہ زبان میں یہاں حل کرتا چلا جاؤں. یہ جو ٹینجیبل ورلڈ ہے نا, ہماری محسوس دنیا, اس میں مثال کے طور پہ بھائی جان یہاں سے مجھ سے 2 میٹر دور ہیں, میں کہوں بھائی جان مجھ سے 2 میٹر کے فاصلے پر ہیں, لیکن میں بھائی جان سے 3 میٹر کے فاصلے پر ہوں. کوئی قبول کرے گا؟ نہیں نا. کیوں؟ کہتے ہیں مولانا لگتا مجلسیں پڑھ پڑھ کے سٹھیا گئے آپ. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, جتنا لاہور سے کراچی دور ہے اتنا ہی کراچی سے لاہور بھی دور ہے. میں کہوں گا سٹھیایا نہیں ہوں, جانتا ہوں کہ یہ اصول پوری دنیا میں رائج ہے, لیکن جب ماورائے مادہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ اصول رائج نہیں ہوتا. کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جو میرے دل کے قریب ہیں, توجہ ہے, کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو میرے دل کے قریب ہیں. کیا میں ان کے دل کے قریب ہوں؟ شاید میں ان کے دل سے کوسوں دور ہوں. بس ویسے ہی اللہ میری شہرت کے قریب ہے, لیکن میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کتنا خدا سے دور ہوں کہ جب میں یا اللہ کہتا ہوں تو میری آواز وہاں تک پہنچتی نہیں, تب مجھے ضرورت پڑتی ہے. ایک ترک اولا ہوا, ایک ترک اولا کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کی ضرورت پڑ گئی, اور جب توبہ کی ضرورت پڑی تو اللہ نے کہا کہ ایسے توبہ قبول نہیں کروں گا. یہ 5 اسماء یاد کر اور پڑھ یہ 5 اسماء. وہ کون سے اسماء تھے؟ الہی, ربی, بحق انت الحمید, بحق محمد. روایت مختلف طریقے سے. انت العالی بحق علی, انت فاطر بحق فاطمہ, انت المحسن بحق الحسن والحسین. جب یہ 5 کا واسطہ دے دیا تو آدم کی توبہ قبول ہوئی. کہنے لگے یہ 5واں نام جو ہے میرا دل بیٹھ جاتا ہے,
یہ پانچواں نام کس کا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، خاص طور پہ وہ افراد کے جو مجلس منعقد کرتے ہیں. یہ مجلس جو ہے اس کتنا ثواب ہے، اس کا کتنا مقام ہے اس کا، ابھی ذرا اندازہ لگائیے گا. جیسے ہی حضرت جبرائیل سے پوچھا نا کہ یہ حسین کون ہے، حضرت جبرائیل نے کب، جب ابھی آدمیت وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتانا شروع کیا. یہ کب دنیا میں آئیں گے، ان کے ساتھ کون کون کربلا میں پہنچے گا، کربلا میں ان کے ساتھ کون کون جنگ کرے گا، کون کون ان کو قتل کرے گا. ایک ایک تفصیل پوری کی پوری حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین نے بتا دی. حتیٰ روایات میں یہ ہے کہ امام حسین کی پیاس تک بتائی کہ امام اتنے پیاسے ہوں گے. یہ کون بتا رہے ہیں؟ سید الملائکہ. یہ مجلس کہاں ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے آسمانوں پر مجلس منعقد ہوئی. مجلس پڑھنے والا کون؟ سید الملائکہ. سامعین میں کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. میں کہوں گا ناز کرو مجلس منعقد کرنے والوں کہ سید الملائکہ مجلس پڑھ رہے ہیں، سامع حضرت آدم علیہ السلام ہیں. اگر آدم کی اولاد ہو آج کے بعد مجلس کی مخالفت کرنا بند کر دو. اگر آدم کی اولاد ہو تو یہ مجلس کی مخالفت کرنا بند کر دو. کب ہو رہا ہے ذکر؟ جب ابھی آدمیت نہیں آئی. صرف آدم نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام. میرے بچے غور سے سنیں، گھوڑے پر سوار ہیں اور سرپٹ گھوڑا بھاگتا جا رہا ہے. یک بارگی ٹھوکر لگی گھوڑے کو، حضرت ابراہیم سر کے بل گرے ہیں، پتھر کے ساتھ جا کے سر ٹکرایا ہے، خون نکلا. الہی یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کہا یہ زمین کربلا ہے. ابراہیم سنبھل کے، اور یہ جو آپ کا لہو نکلا ہے نا، اس لہو کو حسین کے لہو سے ملانا ہے تاکہ موافقت ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آگے چلیے، حضرت نوح علیہ السلام. جب حضرت نوح کی کشتی پوری دنیا میں ہر چیز غرق ہو گئی اور اپنے ان افراد اور موجودات کو لے کر کے حضرت نوح کی کشتی چل رہی ہے، ایک بارگی بھنور آیا اور نزدیک تھا کہ یہ کشتی ڈوب جائے. حضرت نوح علیہ السلام کا دل گھبرایا. کہا پروردگارا میری کشتی ڈوب جائے گی. کہا ڈوبے گی نہیں، یہ بھنور ارض کربلا کا بھنور ہے. تم کربلا کی سرزمین پہ پہنچ چکے ہو. نوح یہاں صرف اور صرف حسین کا سفینہ ڈوبے گا. تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم کون سی سرزمین میں ہو. نوح کا گریہ نکل گیا. عزیزوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی کربلا میں پہنچتے ہیں. ایک مرتبہ ٹھوکر لگتی ہے، بند کفش ٹوٹتا ہے، جوتے کو کھولتے ہیں، کانٹا لگا ہوتا ہے، خون نکلتا ہے. اللہ کے اولی العزم انبیاء میں سے پروردگارہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا مجھ سے کہ جو میرے پاؤں سے خون آنا شروع ہو گیا. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کام بے سبب نہیں ہوتا. یہ تو حادثاتی ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. نہ، پورا ویل کیلکولیٹڈ پروگرام ہے اللہ کا. یہ یاد رکھیے گا اور یہ کبھی منہ سے بھی نہ نکالیے گا یہ حادثہ ہو گیا. اللہ کا نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگارہ کیا ہوا؟ کہا ھذا ارض کربلا یقتل فیہ الحسین. موسیٰ یہ وہ سرزمین ہے یہاں میرا حسین قتل ہوگا. حضرت موسیٰ روئے. کون نہیں رویا؟ اور یہ ہے کربلا سے پہلے کی باتیں میں کر رہا ہوں. ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا ہے، اس سے بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے.
حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ آتے ہیں، جیسے ہی وہاں پہنچتے ایک شیر سامنے سے آ جاتا ہے. کہا تم کہاں؟ کہا آپ کہاں؟ قاتل حسین پر بغیر لعنت کیے آپ یہاں سے جا رہے ہیں؟ میری ڈیوٹی ہے کہ جب تک یہاں آنے والا قاتل حسین پر لعنت نہ کرے، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، رستہ نہیں دوں گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کا راستہ نہیں ملے گا. میں مأمور ہوں. عیسیٰ اور ان کے حواریوں نے قاتلان حسین پر لعنت بھیجی کربلا. حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان پوری دنیا کا چکر لگا رہے ہیں اپنی چادر کے اوپر بیٹھے ہوئے. ایک بارگی نہیں معلوم ہوائیں روک دی گئی، مسلح نیچے آ گیا. پروردگارہ میرا سفر رک گیا، خیریت؟ کہا زمین کربلا کے اوپر سے پرواز کر رہے تھے، نیچے آنا ہوگا. کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب یہ آیت آئے گی تمام حدیث کی تفاسیر میں یہ آپ کو واقعات ملے گی. کیا ہے یہ کربلا؟ یہ کربلا ہے 61 ہجری سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں. پیغمبر اکرم سے شروع کر لیں. حسین کی ولادت ہوتی ہے، نبی گریہ کرتے ہیں، بی بی لے کر کے آتی ہیں، نبی کریم رونا شروع کر دیتے ہیں. بابا میرا بیٹا پیارا نہیں؟ کہا بہت پیارا ہے. کہا رو کیوں رہے؟ اور پھر وہ پوری تفصیل، روئے کہ نہیں روئے؟ پھر گودی میں لے کے روئے. جناب زینب علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، تب گریہ ہوتا ہے. ہوا کہ نہیں؟ یہ تاریخ کی وہ باتیں ہیں کہ جو آپ ذاکرین سے اور علماء سے سنتے آ رہے ہیں. میں فقط آپ کو ایک سوال تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کربلا کتنی اہم ہے. انبیاء کے نزدیک بھی اور ائمہ کے نزدیک بھی. آگے بڑھیے. جنگ صفین سے حضرت علی علیہ السلام واپس آ رہے ہیں. جیسے ہی عرض کربلا پر پہنچتے ہیں، گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. امام حسین پوچھتے ہیں بابا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھ تک جبریل نے یہ خبر پہنچائی تھی. مجھے جبریل امین نے نبی کریم، اور نبی کریم نے مجھ تک یہ خبر پہنچائی تھی کہ حسین تو یہاں پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. آگے بڑھیے. یہ جو کربلا کا سفر کروا رہا ہوں نا آپ کو، اس کی وجہ ہے ہمیں پتہ چلے کہ کربلا اتنی اہم کیوں ہے. یہ کیوں کا جواب شاید آج کی مجلس میں نہ دے پاؤں، شاید کل تک یہ بات پہنچ جائے. آگے چلیے. مولا امام حسن علیہ السلام کو زہر ملی، تڑپ رہے ہیں، سب رو رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام سب کو تسلی دے رہے ہیں، مت رو مت رو مت رو. لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ السلام سامنے آتے ہیں، حسن کا گریہ نکل آتا ہے. بھیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے معلوم ہے مجھے زہر دے دیا گیا، بہت بڑا ظلم ہوا، لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اے حسین تیرے جیسا مظلوم کائنات میں نہیں. حسن نے گریہ کیا. امام سجاد علیہ السلام گوشت کو دیکھتے ہیں گریہ کرتے ہیں، وضو کرنے جاتے ہیں پانی کو دیکھتے ہیں گریہ کرتے ہیں. بازار میں جا رہے ہوتے ہیں، قصاب دیکھ لیتا ہے کہ میرے مولا آ رہے ہیں، فوراً گوشت کے اوپر کپڑا دے دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گوشت کو دیکھیں میرے مولا گریہ کرنے لگے. لیکن بہانے سے میرے مولا گریہ کر رہے ہیں. آگے بڑھیں. میں نے عرض کیا کہ 50 سال تک میرے مولا امام باقر علیہ السلام 114 ہجری تک کربلا کو تحمل کر کے، محسوس کر کے کربلا کی روایت کر رہے ہیں، مجلسیں منعقد کر رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام بلند آواز سے صلوات پڑھیے. اپنے صحابی سے کہتے ہیں اے شبیب جب تو
کبھی کسی غم میں مبتلا ہو، کسی بھی غم میں مبتلا ہو، فبکی علی الحسین، رونا تو صرف حسین کے لیے رونا۔ اگر کوئی قتل ہو جائے تو رونا حسین کے لیے، کوئی مال چھن جائے دور ہو جائے رونا حسین کے لیے، کوئی گم ہو جائے بھٹک جائے رونا حسین کے لیے۔ آگے بڑھوں، آپ کے وقت کے امام روایت میں ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو یوں اپنی پشت کو کعبے کے ساتھ لگائیں گے اور فرمائیں گے ایھا الناس ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اور لوگوں سن لو میرے جد حسین کو پیاسا مارا گیا، صبح روتا ہوں، شام روتا ہوں، دن کو روتا ہوں، رات کو روتا ہوں، آنسو جب ختم ہو جاتے ہیں تو خون روتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کے وقت کے امام توجہ فرما رہے ہیں کہ کربلا کتنی اہم ہے ہمارے ائمہ کے لیے، انبیاء کے لیے کتنی تھی، ہمارے ائمہ کے لیے کتنی اہم ہے۔ اور یہ تو وہ مقامات ہیں کہ جو ذکر ہیں۔ اس کربلا کو دبانے کے لیے، اس کربلا کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں کوئی بھی اتنا بڑا مشن، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں اور بحث کر لیں میرے ساتھ، دنیا کا کوئی بھی ایسا مشن نہیں ہے کربلا جیسا کہ جس کو مٹانے کے لیے اتنی کوششیں کی گئی ہو جتنی کربلا کو مٹانے کے لیے کی گئی۔ ایک طرف یہ کوششیں جو کربلا کو زندہ کرنے کے لیے، ایک طرف وہ کوششیں جو کربلا کو مٹانے کے لیے ہوئی ہیں۔ بہت سی تذکرہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، کل اشارتاً کیا تھا، آج اس کی تفصیل بھی دے دیتا ہوں۔ کیا 10ویں امام کا دور ہے، متوکل حکم دیتا ہے کہ امام حسین کے روزے کے اوپر حل چلا دیا جائے، حل چلا دیا جائے۔ حل چلا لیکن جیسے ہی جانور امام کی قبر کے پاس پہنچتا تھا جانور قبر کے اوپر نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کوئی پوچھے اس بے زبان جانور سے، ایک جانور بدلا، دوسرا بدلا، تیسرا بدلا، چوتھا بدلا، کوئی جانور جانے کو تیار نہیں۔ وہ اپنی زبان بے زبانی میں کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے، تو نہیں معلوم کیا ہے کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے۔ نعرہ حیدری، جانور جانتا ہے کہ حسین کون ہے۔ اسی متوکل نے علقمہ سے نہر نکالی کہ پانی جو ہے وہ پوری کربلا میں بہا دوں گا، نشان قبر مٹ جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ واقعاً علقمہ سے نہر نکلی اور پوری کربلا میں پانی ہی پانی ہو گیا، سوائے اس جگہ کے جہاں کے تعویذ قبر امام حسین علیہ السلام ہے، وہاں پانی آ کے گھومنے لگا، پانی حائر ہو گیا۔ عربی کا لفظ ہے، آج اس کو حائر حسینی کہتے ہیں۔ حائر کا مطلب حیران ہو جانا، پانی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جاؤں تو جاؤں کہاں۔ اب وہاں امام نے متوکل کیا چاہ رہا تھا کہ قبر کا نشان مٹ جائے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، 10ویں امام فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، اللہ کے لیے کچھ ایسے مقامات ہیں، بقاء، کیا یحب اللہ، اللہ محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کیا کہ وہاں پر اسے پکارا جائے اور وہاں لوگوں کی اللہ دعا قبول فرمائے۔ اور مولا فرماتے ہیں، میں نے یہ حدیث ہے، مولا کہتے ہیں یہ حائر حسینی وہی مقام پر ہے، مقام ہے جہاں اللہ چاہتا ہے کہ لوگ یہاں پر آئیں، اللہ کو پکاریں، اللہ
ان کی دعا کو قبول کرے. متوکل چاہتا تھا کہ یہاں سے آثار مٹ جائیں, یہاں سب برباد ہو جائے, اور میرے مولا نے اسی قبر کی تعویذ کی جگہ کو لوگوں کی زندگی کا باعث بنا دیا. اب لوگ وہاں جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم اس بقعے کے پاس چلے جائیں. کیوں؟ کہ میرے مولا کا ارشاد ہے یہاں سے جو دعا ہوگی کبھی رد نہیں ہوگی. 10ویں امام نے اس جگہ کو کیا یہ کربلا عجیب نہیں ہے؟ من زار قبر الحسین 100 فلہ الجنہ, جس نے 100 مرتبہ مولا کی قبر کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے. من زار 50, جس نے 50 مرتبہ زیارت کی فلہ الجنہ. من زار 30, جس نے 30 مرتبہ زیارت کی اس کے لیے جنت. من زار 10, جس نے 10 مرتبہ زیارت کی اس کے لیے جنت. من زار واحدا فلہ الجنہ, جس نے 1 مرتبہ زیارت کر دی اس کے لیے جنت واجب ہے. نہیں, من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ, کوئی حسین پر فقط گریہ کر لے یا رلا دے یا رونے والی شکل بنا دے اس پر بھی جنت واجب. تعجب کی بات ہے نا, بہت تعجب کی بات ہے. بے شک چھوٹا واقعہ ہے, بہت بڑا واقعہ ہے. اتنا بڑا واقعہ کہ آخری نبی سید الانبیاء مامور ہو رہے ہیں کس بات پر؟ نبوت پر. لیکن اتنی نہ ثواب کا کوئی تذکرہ آیا ہے نہ اتنی روایتیں آئی. غدیر کتنا بڑا موقع ہے, ابھی جشن منا کر کے ہٹے ہیں آپ لوگ, کیسا ہے کہ نہیں؟ ہماری خوشیوں کی انتہا نہیں ہے. ہاں, عید اکبر کہتے ہیں ہم اسے, لیکن عید غدیر پر اتنی حدیثیں نہیں ہیں, اتنی تاکید نہیں ہے جتنی کربلا پر ہے. کیا ہے یہ کربلا؟ کیوں ایسے؟ کیوں آدم کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور جبریل کو پوری توجہ کے ساتھ پوری کربلا سنانی پڑی؟ یہ کیا ایسے ہی ہو گیا یوں ہی؟ کیوں حضرت ابراہیم کا گھوڑا جو ہے وہ بدکا اور حضرت ابراہیم کے ماتھے سے خون نکلا ایسے ہی؟ کیا کربلا کیوں اتنی اہم ہے؟ یہ کیوں میرے نوجوانوں کے ذہنوں میں آنا چاہیے؟ ابھی تک اگر نہیں آیا ہے, اتنا اہم ہے. بس عزیزو, دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی, میں یہاں پر اس کیوں پر لانا چاہ رہا تھا. جواب انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کہاں سے چلے ہم؟ آدم سے. کہاں پر ختم کیا؟ خاتم الاوصیاء پر ختم کیا. میں نے آپ کو اپنے وقت کے امام کا بھی تذکرہ. لوگ کہتے ہیں ہمیں معجزے سناؤ. حضور معجزے سنائیں ذرا. آپ کو بتا دوں کہ آپ کا وجود سب سے بڑا معجزہ ہے. کربلا کے ساتھ جڑا ہوا ہوں میں. آپ کا وجود سب سے بڑا معجزہ ہے میرے پچھلے دوستو. ہم سب کا وجود. کیسے؟ جتنی دنیا نے کربلا اور کربلا والوں کو مٹانے کی کوشش کی ہے, اگر کوئی اور نہ ہوتا بچانے والا اب تک ہم ختم ہو چکے ہوتے. چاہیے جا کے آئینہ دیکھیے, آئینے میں جب اپنا وجود دیکھیں گے سب سے بڑا معجزہ آپ کا وجود ہے. ایک عزادار کا وجود سب سے بڑا معجزہ ہے. آج جو ہم باقی ہیں ہے کوئی بقیت اللہ, جس کی وجہ سے پورے عزادار باقی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد. یہ معمولی بات نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. اور ہمیں یہ ہماری وجہ سے عزاداری باقی نہیں ہے.
ہم عزاداری کی وجہ سے باقی ہیں. اگر یہ عزاداری نہ ہوتی یقین کریں دشمن ہمیں کب کا چبا چکا ہوتا. اور ذرا حالات حاضرہ کو ٹچ کرتا چلا جاؤں کہ اگر یہ کربلا ہماری اسوہ نہ ہوتی، جس طرح تاریخ میں ہمارے اوپر حملے ہوتے رہے اور دل میں کربلا تھی، دماغ میں کربلا تھی، ہر وقت یزید کے ساتھ ٹکرا گئے. پوری دنیا نے دیکھا آج تشیع سینہ اکڑا کر کے پھر رہا ہے. کیوں؟ ہر دشمن بھی کہتا ہے ہمیں فخر ہے اور تم حسینیوں پر پوری دنیا خاموش ہے. لیکن ایک ہے اولاد زہرا جو کھڑا ہے سینہ تان کر، جس طرح اس دن حسین کھڑا تھا یزید کے سامنے، آج وقت کے یزید کے سامنے کھڑا ہے. سید علی خامنائی بلند تر صلوات. مولا نے کیا فرمایا تھا جب بیعت طلب کرنے کے لیے آئے تھے؟ ہاں سنیے گا. ان الدعی وابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین الذلة والذلة وہیہات من الذلة. اس دعی ابن دعی کے بیٹے نے مجھے دو در چیزوں کے درمیان لا کر کے کھڑا کر دیا ہے. کس کے؟ بین الذلة والذلة، تلوار اور ذلت کے درمیان. اور ذلت ہم سے بہت دور ہے، ذلت ہم سے بہت دور ہے. وقت کا حسین، اس کا ماننے والا، ہاں اس کا حقیقی ماننے والا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں مر جاؤں تو غم نہ کرنا، خوشی منانا. کیوں؟ اور ذلت مرنے میں نہیں ہے، جھکنے میں ہے. تاریخ اب گواہ رہے گی. تشیع نہ کل جھکی تھی، نہ آج جھکی ہے، نہ کل جھکے گی. اگر کسی کو کل شک تھا اب یقین ہو گیا ہے کہ یہ جھکنے والے نہیں. سفیر بھیجا مولا نے. مسلم کوفے والوں کے خط آئے ہیں، جائیے اور پتہ کیجئے کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں. مسلم سفیر جو ہوتا ہے نا عزیزوں، یہ در حقیقت وہی ہوتا ہے جو بھیج رہا ہوتا ہے. اس کی بات وہی بات ہوتی ہے جو بھیجنے والے کی بات ہوتی ہے. اس کا وزن اتنا ہی ہوتا ہے جتنا بھیجنے والے کا وزن ہوتا ہے. کوفے کا حسین ہے مسلم. توجہ فرمائیے گا، اس جملے کو محسوس کیجیے گا. کوفے کا حسین مسلم. پہنچے پہلے ہی دن بہت سے لوگوں نے بیعت کر لی. یزید کو پتہ چلا، فوراً بصرہ سے ابن زیاد کو گورنر بنا کر کے بھیجا گیا. جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ ابن زیاد گورنر بن چکا ہے، لوگ بدکنے لگے. عشاء کی نماز میں میرے مولا مسلم کے پیچھے 18,000 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہے، جب مڑ کے دیکھا تو اکیلے مسلم باقی بچ چکے ہیں. مسلم بھی تنہا، وقت آخر حسین بھی تنہا. بڑی مشابہت ہے دونوں میں. یہ دیباچہ کربلا ہے، وہ اختتام کربلا ہے. عزیزو، اس کوفے کے رستوں سے آشنا نہیں ہے مسلم، جانتے نہیں ہیں کہ یہ پورے کوفے کے رستے. نکلے، ایک بندے کو دیکھا کہ جو جلدی جلدی جوتا پہن کے بھاگ رہا ہے.
جیسے ہی دیکھا شرمندہ ہوا، کہا کہ مسلم فلاں فلاں جگہ سے چلے جانا، وہاں سے تم کوفے سے باہر چلے جاؤ گے اور تمہاری جان بچ جائے گی، اور یہ کہہ کر کے وہ بھاگ گیا۔ مسلم جائیں تو جائیں کہاں؟ کوفے کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ گھومتے 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 جب مسلم تھک گئے ہیں نا، تو ایک جگہ جا کے مٹی پر بیٹھ گئے ہیں، خاک پر بیٹھے ہیں۔ ایک بڑھیا نکلی ہے باہر، جیسے اس بڑھیا نے دیکھا، اس بڑھیا کا ایک بیٹا تھا۔ یہ خاتون طلاق یافتہ تھی، اس کا پہلا شوہر اشعث جو دشمن امیر المؤمنین تھا اور بہت بدبخت انسان تھا، اس نے اس کو طلاق دے دی تھی، اور اس سے اس کا ایک بیٹا تھا، اور وہ بھی انتہائی ناخلف قسم کا بیٹا تھا۔ بہرحال اولاد ہوتی ہے، اولاد والے بہتر جانتے ہیں، خاص طور پہ میری مائیں بہنیں، کہ بچہ اگر دیر ہو جائے تو ماں جو ہے اس کو سکون نہیں آتا ہے۔ ماں باہر آئی کہ بیٹا ابھی تک نہیں آیا، دروازے پہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، کہ نوجوان میں شہر کی عزت دار خاتون ہوں، عزت دار خاتون ہوں، میں پسند نہیں کرتی کوئی کہ میرے دروازے پہ بیٹھا ہو۔ کہا پانی مل سکتا ہے؟ کہا کیوں نہیں مل سکتا؟ اندر گئی وہ خاتون، انہوں نے ایک کوزہ دیا، جناب مسلم نے وہ پانی پیا، پانی پی کے کوزہ دے دیا، پھر بیٹھ گئے۔ کہا آپ بیٹھ گئے ہیں، شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اچھا معلوم ہے اس خاتون کا نام کیا ہے؟ آدھے سے زیادہ مجمع کو پتا ہوگا، توعہ۔ یہاں روک کر کے آپ کو میں کہتا ہوں اور پوچھتا ہوں، اس وقت کی کوفہ کی خواتین میں کسی اور کا نام آپ کو یاد ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ یہ توعہ ہے کہ جس نے سادات کی خدمت کر لی، تا روز قیامت اپنا نام زندہ کر لیا۔ جناب توعہ مومنہ خاتون، اور آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلا گیا، یہ مسلم کون ہے؟ مسلم وہ ہیں کہ جن کی ساری اولاد حسین پر قربان ہو گئی ہے۔ 2 بچے روز عاشور کربلا میں شہید ہو گئے، 2 محمد و ابراہیم جو ساتھ لے کر کے آئے تھے وہ بھی مارے گئے، ایک بیٹی عاتقہ جو اکیلی بیٹی تھی وہ بھی شام غریبہ گھوڑے کی سموں کے نیچے آ کر کے مر گئی۔ پتہ ہے مسلم کی ساری نسل ختم ہو گئی حسین پر۔ جو بے اولاد ہیں میں ان کے لیے پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ہمارے استاد نے یہ نسخہ بتایا تھا، کہا کہ اگر نیت کر لو کہ میں اپنے بچے کا نام مسلم رکھوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ مسلم کی کوئی اولاد بچی نہیں ہے، مسلم کی نسل ختم ہو گئی، پروردگار تجھے ضرور اولاد دے گا، ضمانت دی گئی ہے۔ کون مسلم؟ عربوں کے ہاں، ابھی بھی عراقیوں میں آپ چلے جائیے، کوئی بھی حاجت لے کر کے جاتے ہیں نا مولا ابا عبداللہ کے پاس، وہ حاجت پوری نہ ہو تو فوراً جناب ابو الفضل عباس کے پاس جاتے ہیں۔ کہا مولا آپ خاص ہیں ان کے لیے، باب الحوائج ہیں، باب الحسین ہیں آپ، مولا ہماری حاجت پوری نہیں ہوئی، آپ سفارش کر دیجئے۔ عرب اگر وہاں سے بھی مایوس ہو جائیں تو کربلا سے نکلتے ہیں، کوفے پہنچتے ہیں اور جناب مسلم کے پاس آتے ہیں، جناب مسلم سے آگا کہتے ہیں کہ مولا آپ سفیر حسین ہیں نا، آپ سفیر حسین ہیں، آپ ہماری سفارش لے کر کے چلے جائیے، یقیناً وہ مراد پوری ہوتی ہے۔ عجب مرتبہ ہے سفیر حسین کا۔ کیا ہوا؟ کہتی ہے آپ، میں شریف گھرانے کی خاتون ہوں، یہاں سے چلے جائیے، شہر کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حسین کے سفیر ہیں اور ابن زیاد کی فوج انہیں ڈھونڈ رہی ہے۔
کہا سفیر کون؟ کہا مسلم ابن عقیل۔ جیسے ہی مسلم ابن عقیل کہا میں ہی مسلم ابن عقیل ہوں۔ کہا مولا آپ فوراً قدموں میں گر گئی، کہا ہو سکتا ہے بھولے سے کوئی جملہ آپ کی شان کے خلاف نکل گیا ہو، مولا مجھے معاف کر دیجئے گا۔ کہا جلدی اپنے میرے گھر تشریف لائے۔ جیسے ہی گھر لے کر کے آئی، سرداب تھی، سرداب زیر زمین، وہاں لے کر کے چلی گئی۔ پوری رات عبادت میں گزاری جناب مسلم نے۔ میں نے کہا نا کہ بہت سی شباہتیں ہیں کہ جو امام حسین میں اور جناب مسلم میں پائی جاتی ہیں۔ ایک شباہت یہ بھی ہے، پوری شب عاشور حسین نے عبادت میں گزاری ہے، اور یہ بھی پوری شب جناب مسلم نے عبادت میں گزاری ہے۔ ہانی اس کی سلام دعا تھی، کس کے ساتھ؟ ابن زیاد کے ساتھ۔ ابھی مقتل پڑھ نہیں رہا ہوں۔ جناب مسلم سے کہا کہ میری سلام دعا ہے، حیا کرتا ہے، میں بلاتا ہوں عیادت کے بہانے، کسی بہانے، آپ یہاں پر چھپ جائیے، جیسے ہی یہاں پر آئے آپ وار کر کے اس کا کام تمام کر دیجئے گا۔ ابھی حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں، جیسے ہی یہ گورنر مرا سارا کا سارا خوف ختم ہو جائے گا، کوفہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا۔ پورا 1 ساعت ابن زیاد بیٹھا رہا، لیکن جناب مسلم نے حملہ نہیں کیا۔ جناب ہانی اشارہ کر رہے ہیں کہ حملہ کر دیجئے، لیکن جناب مسلم حملہ نہیں کر رہے۔ ابن زیاد چلا گیا، آ کر کے جھنجھوڑا، جناب مسلم آپ نے حملہ نہیں کیا۔ فوراً کہا میں حملہ نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہیں مورخ یہ نہ لکھ دے کہ دھوکے سے پشت پہ وار کیا اور حسین نے پہل کی ہے جنگ میں۔ میں مورخ کو اجازت نہیں دوں گا۔ ایک مورخ یہ لکھے کل کو کہ بھائی کیا ہوا تھا، انہوں نے بھی تو یزید کے گورنر کو قتل کیا تھا، جب گورنر کا قتل کیا تھا تو انہوں نے بھی بدلے میں مار دیا۔ نہیں، پہل نہیں کروں گا۔ ادھر حسین علیہ السلام 3 محرم ہے، ابھی کربلا میں 10,000 کا لشکر ہے، اور لشکر کی ہمت اتنی ہے، آیا ہے اور آگے کہا کہ یہ خیمے اکھاڑو یہاں سے خیمے۔ جیسے ہی یہ لفظ سنے ہیں نا جناب غازی نے، آنکھوں میں خون اتر آیا ہے اور یوں کر کے تلوار نکالی ہے۔ کہا کیا کہا؟ کہا یہاں سے خیمے نکالو۔ کہا تمہیں معلوم ہے ان خیموں میں کون ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم علقمہ تمہیں دے دیں اور خیمے یہاں سے نکالیں۔ عزیزو، ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھتے ہیں، کہا غازی خیموں کو اکھاڑیے، پیچھے آ جائیے، تلوار کا قبضہ نیام میں رکھیے اور پانی کا قبضہ بھی ان کے ہاتھ دے دیجیے۔ کہا مولا یہ کیا؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ تاریخ لکھے کہ حسین نے ابتدا کی تھی۔ ادھر مسلم کیا کہتے ہیں کہ ابتدا نہیں کرنی، ادھر حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ ابتدا نہیں کرنی۔ بس عزیزو، جیسے ہی اس کا بیٹا توعہ کا گھر آیا ہے نا، تو میں اشارتاً ہی کہوں گا انتہائی بدتمیز ناخلف بچہ تھا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں بار بار سرداب میں جا رہی ہے۔ یہ تھکا ماندہ آیا تھا، چونکہ ابن زیاد نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی مسلم کو ڈھونڈے گا اس کو اتنے لاکھ درہم دوں گا یا اتنے لاکھ دینار دوں گا۔ جب اس کو شک ہوا، ماں کو دھکا دے کر کے سرداب میں گیا اور کہنے لگا جس کو پورے کوفے میں ڈھونڈتا رہا وہ یہاں تھا، خاموشی سے واپس پلٹا ہے، بھاگتا ہوا ابن زیاد کے پاس گیا، کہا کہ تیرا مجرم میرے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ بس عزیزو، فجر کا تقریباً وقت ہوا چاہتا تھا کہ گھوڑوں کی آوازوں کا آنا شروع ہوا، گھوڑوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی، حتیٰ چھت تک فوجی آ چکے تھے۔ جناب مسلم نے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی، تلوار نکالی ہے اور صحن خانہ میں آ گئے ہیں۔
اور جنگ کرنا شروع کرنے لگے ہیں. جناب توآ آگے بڑھی ہیں, کہا مولا باہر نہ نکلیے گا, مولا باہر نہ نکلیے گا, اسی گھر کو اپنا مورچہ بنائیں, تن بتن جنگ ہوگی, آپ سب کو مارتے چلے جائیے. پتا ہے جناب مسلم نے کیا کہا؟ کہا اے مسلم, اے توآ, میں اگرچہ آپ 80 سال کی ہیں, میں سادات ہاشمی کا جوان ہوں, میں گوارا نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کوئی آئے اور آپ کے گھر کی عزت چلی جائے, کوئی آئے اور آپ کے گھر کو نظر آتش کرے. میں ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا مولا ابھی آپ کی غیرت اتنی گوارا کر رہی ہے, آئیے شام قریبا, جناب سجاد کا حوصلہ دیکھیے. ارے یزیدی لشکر ہے, نیزوں سمیت نہ صرف لشکر آ گیا, زینبہ ام کلثوم کے سر سے ردائیں بھی چھن گئی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزیزو, خدا کسی غم میں نہ رلائے آپ کو. وَجَعَلَكُم مِّنَ الْبَاقِينَ عَلَى الْحُسَيْنِ, آپ کو صرف حسین پر رونے والوں میں قرار فرمائے. نہیں معلوم کل میں کس کو جینا ہے, کس کو مرنا ہے, کل کس کو رونا ہے. جی بھر کے جتنا رو سکتے ہو رو لو. عزیزو, مسلم باہر نکلے اور پوری ذمہ داری سے یہ مقتل کی کہہ رہا ہوں کہ مقتل کے الفاظ ہیں کہ اتنے جری تھے یہ اور اتنے طاقتور تھے. مقتل کے الفاظ ہیں کہ کتنے ہی سپاہیوں کو پکڑ کے پٹخ دے رہے تھے دیوار کی طرف. تلوار چلنے کی نوبت نہیں آ رہی تھی, ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے پھینک رہے تھے. جتنا لشکر آیا تھا سب کام آ گیا. فوراً اس نے پیغام بھیجا ابن زیاد کی, کہا ایک اور تازہ دم لشکر بھیجو. وہ لشکر آیا, جناب مسلم نے اس کو بھی فنار کر دیا. پھر ایک اور لشکر منگوانے لگا. ابن زیاد نے جواب دیا, کہا کہ ایک جوان ہے جو تمہارے قبضے میں نہیں آ رہا, اور یہ جواب تا قیامت یاد رکھنے والا ہے. کہا ابن زیاد, تم نے ہاشمی جوان کے مقابلے میں بھیجا ہے, اور کوفے کے کسی بنیے یا بقالی کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں ہے, مسلم ابن عقیل ہے. ابن زیاد نے ایک چال بتائی, جناب مسلم کو جنگ میں مشغول کیا. اتنے میں ایک گڑھا کھودا گیا. جب گڑھا کھود لیا, اس کے اوپر گھاس پھوس پھیلا کر کے ایک رسہ ڈال دیا. جناب مسلم داد شجاعت دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جوش سے لڑ رہے ہیں. ایک بارگی گرے ہیں اس کھڈے میں. جیسے ہی اس کھڈے میں گرے ہیں, ایک بندے نے وہ رسہ کھینچا, جناب مسلم کے پاؤں اس رسے میں آ گئے. اب جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مار رہا تھا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مار رہا تھا, جس کے ہاتھ میں پتھر تھے وہ پتھر مار رہا تھا. ایک ذاکر کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جب میرے مولا کے ماتھے پہ زخم آیا نا, ہاتھ رکھ کے کہتے کاش غازی تو ہوتا, او غازی کاش تو ہوتا. بس عزیزو, لے کر کے آ رہے ہیں جناب مسلم کو. حالت یہ ہے کہ جناب مسلم کے دونوں ہونٹ کٹ چکے ہیں, ہونٹ کٹ چکے ہیں, جسم زخمی ہو چکا ہے. اور جب کسی کا خون بہت زیادہ بہہ جائے نا عزیزو, تو اس کو پیاس بہت لگتی ہے, وہ پیاسا بہت ہو جاتا ہے. لیکن شان عجیب ہے کہ جیسے ہی دربار میں آتے ہیں تو راوی لکھتا ہے کہ سینہ چوڑا ہے, گردن تنی ہوئی ہے, اور آنکھیں ایسے ہیں جیسے شیر دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ راوی ہے جو وہاں کا دربار کا ہے. کب کہہ رہا ہے؟ 9 ذی الحج کو کہہ رہا ہے, 9 ذی الحج کی روایت کر رہا ہے. یہ روایت کرنے والا کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے مسلم کو اس حالت میں دیکھا. 12 محرم کو میں نے دیکھا کہ امام سجاد بالکل اسی طرح, گردن میں توق جس طرح سے مسلم کے, پاؤں میں بیڑیاں جس طرح مسلم کے, کمر میں لنگر جس طرح سے مسلم کے. ادھر مسلم سینہ چوڑا کر کے آ رہے تھے, لیکن جناب سجاد گردن کو جھکائے ہوئے آ رہے ہیں. کہتا ہے کہ میں نے تلوار چھوڑی اور جناب سجاد کے پاس آیا, کہا آپ امام بھی نہیں ہو, آپ امام ہو, مسلم تو امام بھی نہیں تھے, لیکن مسلم جب
जब आए थे उनके आने की शान ये थी कि सीना चौड़ा था, गर्दन अकड़ी हुई थी, आंखें शेर की तरह देख रही थी। लेकिन सज्जाद ये क्या, आपकी कमर झुकी हुई है। कहने वाले ने कहा, मौला कहने लगे, और तूने इंसाफ नहीं किया। जब मुस्लिम था तो मुस्लिम अकेला था, और पीछे देख सज्जाद के साथ अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। बस अजीजों, यही वक्त था। जनाब मुस्लिम आगे बढ़े हैं। एक बदबख्त ने कमर के पटके पे हाथ डाला और झंझोड़ा। कहने लगा, तूने अमीर को सलाम क्यों नहीं किया? अमीर को सलाम क्यों नहीं किया? जवाब सुनेंगे, वल्लाह अजीब जवाब है। कहा, दूर हट, माली अल अमीर सिवल हुसैन, और मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। ये आवाज इतनी गूंजी जंगल में पहुंची और एक मर्तबा उस गरीब नैनवा के कान में पड़ी, जिसको सलाम का काम, हाय मैं सदके में कुर्बान मेरे मुस्लिम, और तूने मुझे अमीर का, क़यामत तक ये जितने आज़ादार हैं आज के बाद तुझे अमीर कहेंगे और मुझे गरीब नैनवा कहेंगे। बस अजीजों, वक्त हुआ, इब्ने ज़ियाद को बुरा लगा, इब्ने ज़ियाद को बहुत बुरा लगा कि इन्होंने मुझे सलाम नहीं कहा। कहा, लेके जाओ छत पे दारुल अमारा की। अजीजों, जैसे ये सलाम भेजा है ना, आप ज़ियारत पढ़ते, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन पढ़ते हैं। ये पहला सलाम जनाब मुस्लिम ने भेजा है, दूर से सलाम, ये सुन्नत जनाब मुस्लिम है। वहीं से बैठ के कह रहे हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ये बारगी मौला कहते हैं, अलैकस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जैसे ही ये आवाज सुनती है जनाब ज़ैनब घबरा के, भैया ये किसके सलाम का जवाब दे रहे हैं? बस अजीजों, मेरे मसाइब तमाम। कहा के बीबी ये देखिए, जब एक मंजर देखा, इतने में जनाब अब्बास भी दौड़े चले आए। मौला ये क्या हो रहा है? कहा, ये मंजर देखो। मंजर क्या? कहा कि ये दारुल इमारा है, ये पहचानते हो? कहा, मेरा भैया मुस्लिम। कहा, ये तो इनको कत्ल करने जा रहा है। कहा, भैया किसी तरीके से मुझे वहां पहुंचा दीजिए। कहा, करोगे क्या? कहा, बचा तो सकता नहीं, लेकिन बहुत ऊंची इमारत है, मैं नीचे जाऊंगा, अरे अपने भैया का सर अपने दामन में लूंगा। कहा, भैया फिक्र न कर, वो नीचे देख, और बकिया छोड़कर मेरी माँ चादर फैलाए आवाजें दे रही है, और मेरे बेटे के सफीर। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना अय्यामुल ग़लबि यन्क़लिबून। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी इबादत को